بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ افہام و تفہیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس مختصر ریکارڈنگ میں کچھ اعتراضات اور ان کے سوال جواب دیں گے۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والے اعتراضات میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ محفل کرنا شرک ہے۔ جواب یہ ہے کہ محفل میلاد منانا شرک نہیں بلکہ شرک کا توڑ ہے۔ یہ شرک کا انکار ہے کہ میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، یعنی محفل میلاد یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محفل سجانا، ان کے ولادت کا چرچا کرنا، ولادت کا ذکر کرنا، سیرت طیبہ لوگوں کو سنانا اور پھر یہ درس دینا کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنا ہے۔ میلاد ہوتا اسی ہستی کا ہے جو پیدا ہوا ہو، اور اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ میلاد کرنا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے بلکہ عبد خدا ہے، خدا کے بندے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے وصال بھی فرمایا ہے۔ میلاد کرنا بدعت ہے جس کا اعتراض لوگ کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے کہ ایسا نیا کام شروع کرنا جو صحابہ کرام کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں نہ ہوا ہو، بعد میں ہوا ہو، لیکن وہ دین کے خلاف نہ ہو بلکہ اس سے دین کو فائدہ ہو رہا ہو۔ بدعت سیئہ یعنی ایسا کوئی کام شروع کرنا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے دور پاک میں نہ ہوتا ہو اور اب شروع کیا گیا اور وہ دین کے خلاف ہو اور اس سے دین کو نقصان پہنچے تو بدعت سیئہ ہے۔ ایسی بدعت گمراہی ہے اور ایسی بدعت سے منع کیا گیا۔ لیکن بدعت حسنہ قطعاً ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ تو مستحب ہے اور ثواب کے دائرہ کار میں آتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے اپنے دور پاک میں واٹس ایپ یوز نہیں کیا، موبائل یوز نہیں کیا، ٹرانسپورٹ اس طرح کی یوز نہیں کی جو ہم یوز کرتے ہیں، اس طرح سے حج نہیں کیا جس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں تجوید قرآن پاک موجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں باجماعت تراویح نماز ادا نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب کی جاتی ہے۔ یہی واٹس ایپ اور یہی فیس بک، یہی سوشل میڈیا جب میں تبلیغ اسلام کے لیے اور اسلامک انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے یوز کر رہی ہوں تو یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح محافل سجانا، خواتین کو اپنے گھر میں جمع کرنا، سیرت طیبہ سنانا، قرآن و حدیث سے اتھینٹک بیان لوگوں تک پہنچانا اور پھر بیان کے آخر میں انہیں نماز اور پردے کی طرف رغبت دلانا، یہ بدعت حسنہ اور ثواب کا باعث ہے۔ ایک اور اعتراض جو لوگ ہم پہ کرتے ہیں کہ ہم میلاد النبی کے نام پر فضول خرچی کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں تو گناہ ملتا ہے۔ دیکھیں، جب یہی فضول خرچی آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم نبی کے نام پر، میلاد النبی کے نام پہ یہ تھوڑا سا پیسہ اپنا خرچ کریں، پیسہ بھی ہم ہی کر رہے ہیں نا، آپ کی جیب سے تو نہیں لے رہے، تو آپ اتنا اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، برانڈڈ کپڑے کیوں پہنتے جب سادہ کپڑوں میں بھی آپ زندگی گزار سکتے ہیں؟ سادہ کھانے کھا کر بھی آپ دعوتیں دے سکتے ہیں اور اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، لیکن آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر ہی مہنگے مہنگے کھانے کیوں کھاتے ہیں؟ تب فضول خرچی یاد نہیں آتی؟ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے بارے میں فضول خرچی یاد نہ آئے، لیکن جب میلاد النبی کی بات ہو تو آپ فضول خرچی کی بات کریں؟ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسی دن آپ کا وصال ہوا، اسی دن آپ کی پیدائش ہوئی، تو پیدائش کا ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن وصال کا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ تو اتھینٹک جواب یہ ہے کہ شریعت میں، چاہے آپ خود مطالعہ کریں، شریعت میں 3 دن سے زیادہ کا سوگ جائز نہیں ہے۔ صحیح حدیث کا بتا رہی ہوں میں، خود مطالعہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو اگر آپ کی بات بڑی، آپ کی بات اب مان لیں کہ اسی دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بھی اس دن ہم سوگ نہیں بنا سکتے، ہاں ہم خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ خوشی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کو نعمتیں دی گئی ہیں اس کا خوب چرچا کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تو میں ان کا چرچا کیوں نہ کروں؟ اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ میلاد والی بیویاں ہوتی ہیں وہ ایسا بیان کرتی ہیں، ایسی نعتیں پڑھتی ہیں جو شرک کی حد تک پہنچ جاتی ہے،
اور جو میلاد والی بیویاں ہوتی ہیں وہ ایسے ذکر کر دیتی ہے جو کہ مناسب نہیں ہوتے یا ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا، تو جناب آپ کیوں بلاتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے پاس خود علم نہیں ہوتا؟ آپ صحیح عالمہ کو یا عالم دین کو جو دین کا شعور رکھتا ہو، جسے حدیث کی پہچان ہو، جو حدیث کا جانچ پڑتال کر سکتا ہو، جنہیں آیات آتی ہو، جو اتھینٹک بیان کر سکتے ہو، آپ انہیں بلائیں، اور اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے محافل سجائیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں بھی ہوگی اور آپ کے اعتراضات بھی تمام ختم ہو جائیں گے۔ سیلیبریشن غلط نہیں ہے، خوشی منانا غلط نہیں ہے، بس دائرہ اسلام کے اندر ہو تو سب ٹھیک ہے۔ جب کوئی کام دائرہ اسلام کی شرائط سے باہر ہوتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے۔ آج آپ کے بچے اسکولز میں مینگو ڈے، اورنج ڈے، ریڈ ڈے، فلاور ڈے، ہگ ڈے، کس ڈے، ویلنٹائن ڈے، ٹیچر ڈے، اسٹوڈنٹ ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، ہر ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ فضول خرچی کا، بدعت کا یا اسلام کا نہیں سوچتے، تو میلاد النبی کے نام پر یہ چیزیں ذہن میں کیوں آتی ہیں؟ ممکن ہے کہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ہو جو آپ کو اس بابرکت دن سے دور کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن روزہ رکھا کرتے رہے جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ جمعے کے دن، آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن میں پیدا ہوا، میں اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، اور یہ تہیہ کریں کہ آج سے اپنا عمل و کردار ایسا بنا لیں گے جیسا ایک امتی کا ہونا چاہیے۔ امید کرتے ہوئے جوابات آپ کے لیے کافی ہو گئے، وضاحتیں اور بھی ہو سکتی تھی، ریکارڈنگ لمبی نہ ہو جائے اس ڈر سے میں نے مختصر بیان کیا، لیکن امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا مجھے اور میرے والدین کو بھی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، درود پاک کی کثرت کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔